سر آدم ہے ضمیر کن فقا ہے زندگی، اور زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گرا ہے زندگی، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ پیشتر اس کے کہ علامہ اقبال کے ان اشعار کے حوالے سے میں سینیٹر رحمان ملک صاحب کی قدر و قیمت کا تعین کروں، میں کچھ اپنے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ نام میں تھوڑی سی وہ کمی بیشی تھی، کتابوں پہ جو نام ہے وہ ہے پروفیسر ڈاکٹر ایوب صابر۔ کتابیں میری لسانیات پہ بھی ہیں اور ادب پہ بھی ہیں، اور علامہ اقبال پہ 7-8 کتابیں ہیں۔ جب پہلی کتاب اقبال دشمنی ایک مطالعہ 1993 میں جنگ پبلشرز نے شائع کی تھی، اس کتاب کو لکھتے وقت وہ 6-7 اقبال کے خلاف جو معاندانہ مخالفانہ کتب تھیں، ان میں جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا گیا تھا، لیکن اس تصنیف کے دوران مجھے یہ احساس ہوا کہ اقبال کے خلاف تو لمبا چوڑا ایک لٹریچر موجود ہے، اور اتنی متواتر مہم جو ہے تو وہ چلائی گئی اقبال کے خلاف۔ ان میں ہندو شامل تھے، ان میں مستشرقین شامل تھے، اشتراکی شامل تھے، قادیانی شامل تھے، ہمارے شدت پسند مولوی شامل تھے، کچھ حاسدین اور طالبان شہرت تھے، اور کچھ لوگ تھے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ کام کروں گا، اقبال جو اصل صورتحال ہے اس کو واضح کروں گا۔ اپنے اپنے اوقاست تھے، اپنے اپنے تعصبات تھے سب کے۔ تو چنانچہ میں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی۔ میں گورنمنٹ کالج ابٹاباد میں پڑھاتا تھا، قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی، اور پہلے وہ پی ایچ ڈی کا ڈسپلن جو ہے اس میں آیا، جو کام 2000 تک ہو گیا تھا اس پہ ڈگری بھی لے لی، لیکن یہ کام 18-20 برس میں مکمل ہوا۔ اچھا، ویسے آپ حیران ہوں گے کہ میرے کام پر مجھے جو اعزازات ملے، پرائڈ آف پرفارمنس، اقبال ایوارڈ اور ستارہ امتیاز، ستارہ امتیاز ان سے سب سے بڑا ہے، اور جہاں تک میں پہنچا ہوں وہاں سے رحمان ملک صاحب کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ان کو ستارہ شجاعت ملا، اور سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے نشان امتیاز، وہ بھی ان کے پاس ہے۔ اب میں آتا ہوں رحمان ملک صاحب کی زندگی جو گزری ہے، جو ان کی خدمات ہیں، جو پاکستان کے لیے ان کی اہمیت ہے، تھوڑی سی میں اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے زندگی میں کہ انسان درجہ کمال کو حاصل کر لے۔ درجہ کمال حاصل کر لیا تو آپ کامیاب ہو گئے۔ ان کی 3 حیثیتوں کو میں نے جانچا ہے، اور تینوں حیثیتوں میں یہ خاص نمایاں، منفرد اور ممتاز ہیں۔ پہلے تو یہ سول سروس میں گئے۔ اول تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کی پی ایم اے میں سلیکشن ہو جائے یا ڈاکٹر بن جائے، اور سول سروس میں اگر کوئی چلا جائے وہ تو بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ بغیر محنت کے یہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی خود کس طرح پیدا کی ہے۔ محنت کی، امتحان دیا، پاس ہوئے، سول سروس میں چلے گئے، وہیں سے یہ ایف آئی اے، اس میں ایف آئی اے غالباً یہی نام ہے،
اور بالآخر FIA کے سربراہ بنے، DG FIA، اور عمدہ کام کیا اور سرگرمی سے کام کیا. ایک یہ حیثیت ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ یہ کتابیں دیکھ رہے ہیں. یہ 100 انویسٹیگیشن سٹوریز جو ہیں، یہ اسی استعداد کا نتیجہ ہے. وہ میں نے شعر پڑھا نا اقبال کا، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. حکمرانی سے بھی دنیا کو دیکھنا، اس کو سمجھنا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ زیادہ مشکل کام ہے. جہاں بانی سے ہے دشوار تر کاریں جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. رحمان ملک صاحب نے بڑائی کی منزلیں محنت سے طے کی ہیں. وہ جو انگریزی میں ایک لفظ بولتے ہیں سیلف میڈ، اور اقبال نے اسے اس طرح بیان کیا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے اپنی دنیا آپ پیدا کرنا. انہوں نے اپنی دنیا آپ پیدا کی ہے. دوسری حیثیت ان کی، یہ سیاست پہ چلے گئے. دو ہی پارٹیاں تھیں، ایک نون لیگ تھی، ایک پاکستان پیپلز پارٹی تھی. جماعت اسلامی میں اگر یہ جاتے تو انہیں یہ اس لیے ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں جاتا، انہیں پتہ ہے کہ وزیر داخلہ تو کیا سادہ وزیر بھی نہیں بنوں گا. مجھے پتہ ہے جماعت کس طرح، اتنی اچھی جماعت، سب سے اچھی جماعت کیوں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی ہے میں جانتا ہوں، لیکن میں کسی وقت سراج الحق صاحب سے بات کروں گا. تو جماعت اسلامی کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. باقی دو پارٹیوں میں سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے، لیکن وہاں دیکھیں وزیر داخلہ بنے، اور ایسے وزیر داخلہ جن کی مدت جو ہے وزارت کی وہ دوسرے وزیر داخلہ لوگوں سے سب سے زیادہ ہے، اور کام بھی عمدہ ہے. وزیر داخلے کی حیثیت سے دسیوں محکمے اور دسیوں شعبے جو ہیں ان کو انہوں نے دیکھا اور کامیابی سے اپنا کام سر انجام دیا. درجہ کمال پہ اگر نہیں پہنچے ہیں تو کمال کے قریب قریب ضرور تھے. اب تیسری حیثیت یہ آ گئی، مصنف کی حیثیت ہے. اس کوچے میں قدم رکھا ہے تو یہاں بھی امتیاز حاصل کر لیا ہے. منفرد کتابیں ہیں ایسی جن کی ضرورت ہے. اب یہ جو بلیڈنگ کشمیر ہے انگریزی میں لکھی گئی، ایسی کتاب کو انگریزی ہی میں ہونا چاہیے. ہم تو روز صبح شام دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ کیا مظالم ان پہ ہندوستان توڑ رہا ہے کشمیریوں پہ، لیکن دنیا کو بتانا چاہیے. دنیا تو پھر ہماری اردو میں تو نہیں سنتی کوئی بات. تو سینیٹر رحمان ملک نے اس طرح کی کتابیں لکھ کے پاکستان کی بہت بڑی خدمت کی ہے. یہ کتاب جس کی آج لانچنگ ہوئی، اس میں بھی یہ جو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی یا بے نظیر بھٹو کی شہادت، اس طرح کے واقعات ہیں، یہ اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے امور جو پاکستان کی معاشیات سے گہرا تعلق رکھتے ہیں وہ موضوعات انہوں نے لیے ہیں، پاکستان کی سیاست سے گہرا تعلق رکھتے ہیں. اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو معذرت خواہ، پاکستان کی جزوی طور پہ تاریخ بھی مرتب ہوئی ہے. ان تینوں حیثیتوں میں رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ منفرد ہیں، نمایاں ہیں، ممتاز ہے. وہ دریا سے موج اٹھتی ہے نا، وہ اپنی زبان میں
کہہ رہی ہے، اقبال کا مصرع ہے، ہستم اگر می روم گر نہ روم نیستم. تو یہ جو چلنا ہے، حرکت ہے، آگے بڑھنا ہے، یہ جو سرگرمی ہے، آدم کا کیا کمال ہے باقی اس پہ اجرام فلکی پہ؟ ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم، سورج بھی تماشائی، تارے بھی تماشائی. اگر اس چیز کو دیکھیے تو زندگی سے بھرپور، سرگرمیوں سے، توانائیوں سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں رحمان ملک صاحب. اور اللہ کرے ان کی یہ سرگرمیاں اسی طرح تا دیر جاری رہیں. میری خواہش ہے کہ یہ ان سے میں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا، یہاں آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں. میری خواہش ہے کہ رحمان ملک صاحب اپنی سوانح عمری لکھیں اور اردو میں لکھیں، پاکستانیوں کے لیے لکھیں، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے لکھیں. وہ پتہ ہے جو اب سارے لوگ تو امیر گھرانوں سے تعلق نہیں رکھتے، غریب گھرانوں کے نوجوان بھی ہوتے ہیں. اگر یہ اپنی سوانح عمری لکھیں گے